راولپنڈی میں سانگی ریلوے اسٹیشن کے قریب کراچی ایکسپریس کو حادثہ، 9 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، 5 کھائی میں جا گری، 1 خاتون جاں بحق، 40 مسافر زخمی۔ امدادی کارروائیاں مکمل، ڈاؤن ریلوے ٹریک پر ٹریفک بحال کر دی گئی، حادثے کا شکار ٹرین کے مسافروں کو روہڑی پہنچا دیا گیا۔ حادثہ سنگین تھا، خدا کا شکر ہے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ابتدائی رپورٹ 4 سے 5 روز میں مل جائے گی، کسی کی غفلت ہوئی تو برداشت نہیں کریں گے۔ مہلک کرونا وبا، ایک روز میں مزید 39 زندگیاں نکل گئی، مزید 1780 افراد میں وائرس کی تصدیق، فال کیسز کی تعداد 18,055 ہو گئی، 1,595 کی حالت تشویشناک۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ معلومات پر آپریشن، 3 کمانڈر سمیت 8 دہشت گرد ہلاک، آپریشن بویا اور 2 سالی کے علاقوں میں کیا گیا۔ مرنے والوں میں عبدالامیر عرف عادل، جنید عرف ماجد، خالد شاہ دین عرف ریحان شامل۔ اگست 2018 میں جناب عمران خان صاحب نے 176 ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے تھے، اور 2.5 سال بعد ماشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان نے 178 ووٹ لے رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم برقرار، قومی اسمبلی اجلاس میں 178 ارکان نے اعتماد کا اظہار کر دیا، 2018 کے عام انتخابات کی نسبت 2 زائد ووٹ لیے۔ اسپیکر اسد قیصر نے وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ لینے کا اعلان کیا۔ عمران خان کی کامیابی پر تحریک انصاف کے ارکان نے ایوان میں ڈیسک بجا کر شاندار جشن منایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اسپیکر اسد قیصر نے صدر مملکت کو خط ارسال کر دیا، 178 ارکان نے اعتماد کا ووٹ دیا۔ اعتماد کا ووٹ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 7 کے تحت حاصل کیا گیا۔ خط کا متن: دنیا میں ثابت کیا ہوا کرپٹ آدمی آصف زرداری، دنیا میں اس کے اوپر لکھا ہوا کہ مسٹر 10%۔ نواز شریف ایک ڈاکو، ملک کو 30 سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے۔ فضل الرحمان وہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ 2 نمبر ہمیشہ سے تھا۔ یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کرسی کا اتنا شوق ہے کہ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ جی ہمیں جس طرح جنرل مشرف نے NRO دیا تھا یہ بھی دے دے گا۔ عمران خان اعتماد کا ووٹ لیتے ہی اپوزیشن پر برس پڑے، کہا زرداری مسٹر 10%، مولانا فضل الرحمان 2 نمبر آدمی، نواز شریف لٹیرے ہیں۔ جس طرح سینٹ الیکشن ہوا شرمندگی کا باعث تھا، لوگوں کو خریدنے کے لیے بکرا منڈی لگی ہوئی تھی، جو مرضی ہو جائے NRO نہیں دوں گا، آخری اوور کی آخری گیند تک مقابلہ کرتا رہوں گا۔ میں اپنی ساری زندگی کوشش کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں تو اپنی پارٹی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری پارٹی ساری بھی چھوڑ دے میں اکیلا بھی ان کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ اسپیکر صاحب آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن تھا، آخری گیند تک لڑوں گا، وہ تو کبھی میں ہار مانوں گا نہیں۔ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان کا جشن، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کارکنوں نے بھنگڑے ڈالے۔ عمران خان اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے والے دوسرے وزیر اعظم بن گئے۔ 29 برس قبل نواز شریف نے بھی ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو ایوان نے اعتماد دیا ہے، اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس اعتماد کو قوم کو لوٹائیں، قوم کو اعتماد دیں، قوم کو اعتبار دیں، اور آپ کے اتحادی اس موقع پہ بھی ہر مشکل وقت میں آپ کو اپنے ساتھ کھڑے نظر آئیں۔ اب آپ کے فیصلوں میں ان کی رائے کا شامل ہونا آج کے دن کا قرض ہے۔ وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ ملنے پر ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی مبارکباد، کہا ایوان نے آپ کو اعتماد کا ووٹ دیا، اب یہ اعتماد قوم کو لٹائیں، امید ہے آپ کے قوم سے وعدے وفا ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب تبدیلی کے لیے آگے بڑھیں، اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔
میں کوئی مالشی قسم کا وزیر نہیں ہوں اسپیکر صاحب، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جتنی محنت عمران خان نے اس ملک کو بحران سے نکالنے کی ہے، میں نے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا، انہوں نے نہیں کیا۔ 2.5 سال عمران خان صاحب گزر گئے ہیں، آپ غریب کے لیے نکل آئیں۔ یہ انڈسٹریلسٹ کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ مالشی قسم کا وزیر نہیں ہوں، شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان نے تباہ معیشت کو استحکام دیا، جس طرح عمران خان نے کام کیا ماضی میں کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا۔ اپوزیشن میں دن لمبے ہوتے ہیں، وزیر اعظم سے درخواست کی کہ عام آدمی کو ساتھ لے کر چلے، موجودہ حالات میں تنخواہ دار طبقے کا گزارا نہیں ہو رہا۔ پرائم منسٹر، الائڈ پارٹیز کسی بھی حکومت کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ایشوز ہوں گے جو ہم آپ کے ساتھ بند کمرے میں تو کریں گے، لیکن جب بھی جمہوریت کی مضبوطی کی بات آئے گی، جب بھی کنٹینیوٹی آف دا پروسیس کی بات آئے گی، تو آپ اپنے الائڈز کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ پہلے سے زیادہ ووٹ لینے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دیتی ہوں، جی ڈی اے رہنما فہمیدہ مرزا کہتی ہیں ہم جمہوریت کے تسلسل کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ اتحادی کسی بھی حکومت کی بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں، ہم مطالبات بند کمروں میں آپ کے ساتھ میں رکھیں گے، ہمیں مل کر پارلیمنٹ اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ وزیر اعظم سے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات، عمران خان کی کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ عبدالحفیظ شیخ نے دن رات معیشت کی بہتری کے لیے کام کیا، مزید ساتھ درکار ہے۔ وزیر خزانہ نے ملاقات کے بعد استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن جب ہمیں بلائے گا ہم جائیں گے۔ آپ کا دامن صاف ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ صاف ہے۔ یہ ہم ہیں، یہ ہمارے پی ایم ہے، اپوزیشن ذلیل ہو گئی ہے۔ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں موجود تحریک انصاف کے 2 MNA سامنے آ گئے۔ محمد جمیل اور فہیم خان کی وزیر اعظم سے ملاقات، واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ عمران خان پر مکمل اعتماد ہے، مرتے دم تک ساتھ رہیں گے، دامن صاف ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھکم پہ نعرے بازی اور تلخ کلامی، پی ٹی آئی کارکنان اور لیگی رہنما میں ہاتھا پائی، صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ احسن اقبال کے سر پر جوتا لگا، مصدق ملک اور مریم اورنگزیب سے بدتمیزی کی گئی۔ دو بندے اکٹھے کر کے ہم اسے دبنے والے نہیں ہیں، ہم نے کھلی اجازت دی ہے، ہم کھلے میدان میں آئے ہیں، تم میں بھی ضرورت ہے تو آؤ کھلے میدان میں، عوام کا میدان حاضر ہے، آؤ الیکشن لڑو، آؤ مقابلہ کرو، عوام کے سامنے آؤ۔ ایک عورت کو سمجھ کر کمزور اس پہ حملہ کرانے کی کوشش کی، الٹا غنڈ کرائے کے غنڈوں پر وہی حملہ ہوا جو کرائے کے وزیر اعظم پہ ہوتا ہے۔ اور اب یہ بھی پیغام ہے کہ چلے گئے تمہارے غنڈے، چلے گئے تمہارے بدماش، اب کرائے کے وزیر اعظم کو بھی گھر جانا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ہم نے شرافت اور بردباری کی سیاست کی ہے، آؤ الیکشن میں مقابلہ کرو، تم بدماشی کرو گے تو ہم تم سے زیادہ بدماشی اور غنڈہ گردی کریں گے۔ احسن اقبال نے کہا پاکستان کو فاشسٹ ریاست نہیں بننے دیں گے۔ مصدق ملک بولے پولیس تب آئی جب ہماری پگڑیاں اچھالی جا چکی ہیں۔ جن کو یہ 2-3 دن سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے اراکین بک گئے، ہمارے اراکین بھاگ گئے، ہمارے اراکین نے پیسے لے لیے، تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے، بکاؤں ہیں، پیسے لے لیے، آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے۔ لیڈر کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، تو یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں۔ آج عمران خان نے جھوٹا اعتماد کا ووٹ لیا، مریم نواز کہتی ہیں مریم اورنگزیب پر حملہ کیا، 22 کروڑ عوام شیم شیم کہہ رہے ہیں۔ احسن اقبال پر جوتا پھینکا، بدترین رویہ اپنایا گیا۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، جو آج مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا گیا اسے بھولیں گے نہیں۔
शीशे के घर में बैठकर दूसरों की तरफ पत्थर मत फेंका करो, वरना उसका जवाब जब मिलेगा खाना खराबी के अलावा तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। ताज्जुब इस बात पर है मुझे कि आज फिर उसने रियासत मदीना की बात की है। एक बदकिरदार इंसान किस मुंह से रियासत मदीना के मुकद्दस नाम का नाम लेता है? लानत हो आपकी इस तरह के एतमाद के वोट पर। कौन एतमाद करेगा आपके ऊपर? वक्त खत्म हो चुका है। अब सिवाय दोबारा इंतखाबात के और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। शीशे के घर में रहकर किसी पर पत्थर नहीं फेंकते। सखर में पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदमाशों ने शिल्पा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया, हम ऐसे अनासर का जवाब देना जानते हैं। इमरान खान किस मुंह से रियासत मदीना की बात करता है? जाली इजलास बुलाया गया, हम एतमाद का वोट लेना तस्लीम नहीं करते। अब ये फैसले कि कब अदम एतमाद होगा, ये फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे। हम आपको बताएंगे खान साहब कि आप कब तक इस कुर्सी पे बैठे हो, और सियासी स्ट्रैटेजी के साथ मिल बैठ के जब मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं तो ये कठपुतली तो फारे की होती है। 3 साल से कठपुतली निज़ाम चल रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुल्क में 2.5 साल से हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। हम सब पीडीएम की जीत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। सियासत भी एक आर्ट है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। गैर सियासी स्पोर्ट के सब दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। सियासी इंतकाम का नया तरीकाकार डाला गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट और सेनेट इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिया, सादिक संजरानी एक मरतबा फिर चेयरमैन सेनेट बनेंगे। साफ पानी कंपनी रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद को इश्तहारी करार दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर राबिया इमरान और इमरान अली यूसुफ की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। और लाहौर में गंदगी के ढेर से शहरी परेशान। जगह जगह कचरे की भरमार से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने के खदशात पैदा होने लगे। आवाम का बुज़दार सरकार से फूलों और बागों के शहर में फौरी सफाई सुथराई का मुतालबा।